نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ نیچے نہ اوپر دائیں نہ بائیں، کچھ نہیں. بس اس کا کوئی رخ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں سیدھی طرف ہے، نہیں الٹی طرف. اب دھوپ نکلتی سورج کی، اس کا کیا رخ متعین کرو گے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی تمام سمتوں کو اپنے چادر میں لے لیتا ہے. تو جب ایک چادر میں پوری سمتیں آ گئیں تو چادر کا رخ کیسے متعین کرو گے؟ کیسے ہوگے؟ چادر مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمالی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، کیسے تعین کرو گے؟ روشنی، سورج کی، دھوپ، چاندنی، ہوا، یہ تو ٹھیک ہے شمال کی ہوا چل رہی ہے اور جنوب کی ہوا چل رہی ہے، وہ ہوا کی تیزی اور کمی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. ہوا تو ہر جگہ ہے، ہوا بند ہوگی تو آدمی مر جائے گا، گھٹ جائے گا. اب ہوا کا رخ کس یا ہوا کا دباؤ کس طرف زیادہ ہو گیا، وہ کہیں گے یہ شمالی ہوا ہے اور جنوبی ہوا ہے. ٹھنڈی ہوا آ گئی آپ نے کہا شمالی ہوا ہے، اور جب ٹھنڈی ہوا نہیں تھی تو کون سی ہوا تھی بھائی؟ کہیں کی ہوا تھی؟ سائبیریا کی، کہاں سے، کہاں کی؟ افریقہ کی ہوا ہے. اور جب گرمی میں نہیں تھی، سردی میں نہیں تھی، پانی تھا ہوا میں، پھر کہاں کی ہوا تھی؟ ہوا کے بھی کوئی سمت متعین نہیں. لیکن ہوا میں اگر کوئی رخ غالب ہو جائے، رخ سے مراد کوئی عنصر اس میں شامل ہو جائے، مثلا سردی، گرمی، ہیومیڈیٹی اور وغیرہ وغیرہ، ہبس، ہم یہ کہیں گے ہبس ہو گیا، یہ ہو گیا، ہو گیا. کوئی رخ متعین نہیں ہے، سورج کی روشنی کا کوئی رخ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے جی سورج کی روشنی کا دو رخ متعین ہے. سورج جب ڈوبتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے رخ، یہ بالکل الگ پوزیشن ہو گئی. لیکن جہاں سورج نکل رہا ہے وہاں سورج ہے، جہاں سورج زوال ہے وہاں زوال ہے، جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں سورج غروب ہے. اب اگر وہاں ہے ناروے قطبین، وہ میں نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں، ایسا ہے جیسے بادلوں میں سورج چھپ جاتا ہے، تھوڑا سا اجنے کا ہوتا ہے، اندھیرا بھی نہیں ہوتا، اور بادلوں میں سے سورج نکل جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ دیر کے لیے سورج آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، دھوپ غائب ہو جاتی ہے، لیکن روشنی برقرار رہتی ہے. اب جب بادل زیادہ آ جاتے ہیں اندھیرا نہیں ہوتا کیا؟ جب گہرے دبیز بادل ہوتے ہیں کیا رات کا سما نہیں ہوتا کیا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سورج چھپ گیا، غروب ہو گیا. جب بادل آتا ہے تو آپ نے دیکھا فضا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. آندھی 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 طوفان آئے، اگر آندھی کا طوفان آئے تو ہم دو بندے آپس میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے. ہم یوں ہاتھ کریں ہمارا ہاتھ نظر نہیں آتا، تو کیا مطلب؟ سمت ختم ہو گئی. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہوا سے ایسا کیوں ہوا، بادل سے ایسا کیوں ہوا. بارش میں بھی ایسا ہوتا کچھ نظر نہیں آتا، بارش میں ایسا کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو سمت نہیں بدلتی، سمت وہی ہوتی ہی نہیں تو بدلے گی کیا ہے وہ؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
نہ اس کا کوئی شرق ہے نہ اس کا غرب ہے. جب اس کا نہ شرق ہے نہ غرب ہے تو شمال جنوب کہاں ہوگا؟ اور جب شمال جنوب نہیں ہوا تو پست بلند کیا ہوا؟ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی ہے جیسے آگ بھڑک رہی ہو، آگ بھڑک رہی ہو. نور علی نور، آگ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی صفت متعین نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ کا جب نور پھیلتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جب نور پھیلتا ہے تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، جو حضور قندر بابا نے ترجمہ اس کا لکھا ہے، یہ مجھے پڑھایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمین کا تعارف پیش کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس کوئی سمت نہیں ہوتی. جی سمت کیا چیز ہے؟ لیکن اللہ کے یہاں متعین نہیں ہے. اب دو پھر الگ نہیں بحث شروع ہو جائے گی شعور لاشعور کی. شعور میں رخ متعین ہوتا ہے، لاشعور میں رخ متعین نہیں ہوتا. فزیکل رخ متعین ہوتا ہے، حقیقت میں رخ متعین نہیں ہوتا. نیگیٹو پازیٹیو سے بات آسانی میں سمجھ میں آ جائے گی. فوٹو اتارتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ فوٹو اتارتے ہو کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ اور جب پازیٹیو ہوتا ہے جب پازیٹیو ہوتا ہے یعنی اگر میرے یہاں تل ہے تو پازیٹیو میں پھر سیدھی طرف آئے گا الٹی طرف آئے گا. کیوں الٹی طرف ہے؟ اس لیے کس طرف آئے گا؟ جہاں کسی کے تل ہے، مسا ہے، اس کا فوٹو اتارا گیا، فوٹو جب بھر کے آیا تو مسا کس طرف ہوگا؟ سیدھی طرف ہوگا الٹی طرف ہوگا؟ آئینے میں جب شکل دیکھو گے تو کیسے نظر آئے گی؟ الٹی سیدھی. اب اس کو مطلب ہے کہ اصل کیا ہوئی، اصل کیا ہوئی؟ فوٹو آپ نے اتارا تو اصل جو اس کی ہے، جو فوٹو چیز آئی، فوٹو وہ الٹی ہوئی سیدھی ہوئی. نیگیٹو الٹا کیوں ہوتا ہے؟ پھر پازیٹیو جب ہوتا ہے وہ سیدھا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جو ہے اس کی اصل الٹی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں پیروں سے چل رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ پازیٹیو ہے. نیگیٹو کیا ہوگا؟ پیروں. تو نیگیٹو پازیٹیو میں فرق یہ ہے کہ نیگیٹو جو ہے وہ اوریجنل ہے، روح ہے، نسمہ ہے، اس کے بے شمار نام ہے. 11,500 پرتھت ہیں روح کے، 11,500. اس 11,500 میں سے یہ ایک پرت ہمارا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. باقی کتنے بچے؟ 11,500 میں سے ایک نکال تو باقی کتنے بچے؟ 11,000. 499 تو مطلب ہے غلط ہیں ایک سے. اب آپ کو ریئلٹی کا
اور فکشن کا کچھ اندازہ ہوا؟ آپ کیمرے سے فوٹو نہیں لیتے، مصور تصویر بناتا ہے، اور آپ کے جو دل ہے وہ سیدھی طرف ہے، مصور سیدھی طرف بنائے گا الٹی طرف بنائے گا. اچھا، اور ایک آدمی ہاتھ سے بناتا ہے، وہ تو جہاں ہے وہیں بناتا ہے، وہ بھی تصویر حقیقت ہی ہوتی ہے. وہ بھی ایک آدمی ریئلٹی دیکھتا ہے، جب ریئلٹی دیکھتا تو روح میں دیکھتا ہے، اور روح جو ہے وہ ریئلٹی ہے. اور جب فکشن میں دیکھتا ہے تو وہ پوزیٹو دیکھتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اگر وہ حقیقت ہوتی تو ایک دن کا بچہ 60 سال کا نہ ہوتا. 60 سال کا بچہ گھٹ کے اس کے گھٹنے مڑ کے وہ 5 فٹ کا آدمی 4.5 فٹ کا نہ ہوتا. اور زیادہ عمر ہو جائے گی تو وہ 4 فٹ کا نہ ہوتا. ہو جاتا ہے نہیں؟ بون میں کوئی کھچاؤ نہیں رہتا، ڈھیلے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے عمر کی وجہ سے. کیوں؟ سوال یہ جوانی میں آدمی ٹیڑھا کیوں نہیں ہوتا، بڑھاپے کیوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ یہاں جو چیز بھی ہے وہ فکشن ہے. جو چیز بھی یہاں پیدا ہوتی ہے وہ واپس جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق ہوتی ہے. ہر چیز بڑھ رہی ہے اور گھٹ رہی ہے. ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قانون کے تحت ہر چیز کے 2 رخ ہیں، ایک رخ فکشن ہے اور ایک رخ ریئلٹی ہے. ریئلٹی روح ہے اور فکشن جسم ہے. ریئلٹی کبھی ختم نہیں ہوتی اور فکشن ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور فنا ہو جاتا ہے، مگر روح ہمیشہ قائم رہتی ہے. اب دوسرا نیا چیپٹر، سمت کیا ہے؟ سمت جہت، طرف، رخ، وہ کیا ہے؟ شمال، مشرق، مغرب، جنوب، وہ کیا ہے؟ اوپر نیچے، وہ کیا ہے؟ دائیں بائیں، سامنے آگے پیچھے، یہ کیا ہے؟ سمت کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح. رخ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ تو صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی، وہاں کھڑے ہو بتاؤ. سمت کا مطلب ہے کہ کسی رخ کا تعین کرنا، کسی ڈائریکشن کا تعین کرنا. یعنی ہم جو ہے وہ ڈائمنشن بنا رہے ہیں، رخ بنا رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. ہاں حالانکہ ایسا نہیں ہے. شاباش جی. شعور میں جو ہے وہ سمتیں ہوتی ہیں، لیکن لاشعور میں جو ہے وہ سمت، کوئی سمت نہیں ہے. اگر کہیں سمت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری علم کی بنیاد پہ اس میں جو ہے رخ متعین کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. سمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب سمت کو قرآن نے کیا کہا؟ سمت کو قرآن نے کیا کہا؟ کیا کہا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ ابھی عقل قریب پہ پہنچ گئی. کیا نام رکھا ہے؟ ایک ہوتی سمت، ایک ہوتی منفی سمت. منفی سمت کا کیا نام رکھا اللہ نے؟ نور کی کوئی سمت نہیں ہے. بس ختم، بات ختم.
اللہ نور سماوات والارض مثل نور ہی، اللہ زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے. مثل نور ہی، اس نور کی کیا مثال ہے؟ کمشکات، ایک طاق ہے، فیہا، اس میں ایک قندیل ہے. قندیل میں کیا ہے؟ چراغ ہے. چراغ کیا ہوتا ہے؟ لو شمع، اس کی کوئی سمت ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ تصور کرو، ایک شمع جل رہی ہے، موم بتی، اس کا شعلہ نکل رہا ہے، اس کی سمت بتاؤ کیا ہے؟ بس جیسے شمع کی کوئی سمت نہیں ہے، ایسے نور کی کوئی سمت نہیں. چلے بعضوں کا پتہ ہے آپ کو کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زمین کو وہ کراس کر گئے ہیں. مجھے اس میں بہت زیادہ سوالات ہیں، اور میں نے یہ سوالات وہاں کے سائنسدانوں سے بھی کیے، اچھے ٹھیک ٹھاک. انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ابھی اس کی ریسرچ نہیں ہوئی. بہرحال جب ریسرچ جائے گی تو پتہ چل جائے گا. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ خلا کیا چیز ہے؟ پھر دوسرا ہو جائے گا. اچھا، خلا باز یہ کہتے ہیں کہ 100 میل سے زیادہ بلندی پر بے وزنی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بے وزنی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ نے فلموں میں دیکھا بھی ہوگا، وہ چاند گاڑی گئی تو چاند گاڑی میں وہ جو آدمی بیٹھا ہوا اڑتا پھر رہا ادھر سے ادھر سے. وہ میں نے چاند گاڑی بھی دیکھی، اس میں آدمی کی کرسی بھی دیکھی. وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں اتنا کاغذ بھی اڑ سکے. میں دیکھ کے آیا ہوں امریکہ میں رکھی ہوئی کرسی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین گول نظر آتی ہے، گول. ہاں بھائی جتنے ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے ہیں، زمین کیسی ہوتی ہے؟ اور بتاؤ زمین کیسی ہوتی ہے؟ کیسی گول؟ فٹ بال کی طرح. اچھا اب یہ روحانی آدمی کیا کہتے ہیں؟ ابھی کی طرح ہوتی ہے. اب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ سائنسدان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کن حواس سے کہہ رہا ہے؟ جو کچھ وہ کہہ رہا صحیح کہہ رہا، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کا جو بھی پورا علم ہے وہ سب کا سب شعوری ہے. اب شعوری علم کو ہم کسی بھی طرح یا کہتے ہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر شعور کو ہم نظر انداز کر دیں گے بھائی تو ہماری اور بکری کی پوزیشن میں کوئی فرق واقع نہیں رہے گا. حالانکہ بکری کو بھی شعور حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیا کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا. شیر کو بھی پتہ ہے کہ میں نے پتے نہیں کھانے وغیرہ ہے. نہیں، شعور تو ان میں ہے، لیکن انسان کی اور ایک اور میں آپ بتا دوں کہ آدمی اور حیوان ایک چیز ہے. آدمی اور حیوان ایک چیز ہے اور انسان دوسری چیز ہے. مگر اس کو کبھی
اپنے سوال کیجیے آپس میں اور پھر مجھ سے پوچھیے گا کہ انسان اور آدمی میں کیا فرق ہے، انسان کیوں ہے، آدمی کیوں ہے، قرآن سے حدیث سے ثابت کرو. تو میں کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ آپ کو سمجھاؤں. انسان الگ چیز ہے، حیوان الگ چیز ہے.